السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کیا کسی کو نظر بد لگ جائے تو جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، نیک ہو، تو اس سے وضو کروا کے پانی اس پہ پھینکا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور جو کافر ہیں جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ آپ کو اپنی بری نگاہوں سے وہ پھسلا دیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ آپ کو نظر لگا دیں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد وغیرہ میں حدیث مبارکہ موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے کہ العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے، ولو کان شیء سابق القدر، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت کرنے والی ہوتی تو سبقت العین، وہ نظر ہوتی جو تقدیر سے سبقت لے جاتی، آگے بڑھ جاتی۔ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اور جب آپ سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو آپ کیا کرو؟ دھو دیا کرو۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے، یہ آیت بھی ہے، اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی نقل کیا۔ تو جس کی نظر لگے اسے چاہیے کہ وہ دھو دے، وہ وضو کا پانی استعمال کرے، اس سے وضو کرے، تو وہ پانی لے کر جس کو نظر لگی ہے اس پر ڈال دیا جائے۔ تو یہ مطلقاً نہیں ہے کہ کسی نیک بندے سے پانی لے کر وہ ڈالا جائے، یہ تو اگر برکت تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارکہ سے برکت تھی، تو یہ آپ کا خاصہ اور تھا، وہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص تھا۔ اسی طرح امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سال بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پاس سے گزرے اس حالت میں کہ وہ وضو کر رہے تھے۔ اتفاق سے انہوں نے سیدنا سال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بے ساختہ کہا کہ میں نے آج تک کسی کنواری دوشیزہ کے جسم جلد کو بھی اس طرح نہیں دیکھا جتنا خوبصورت میں نے اس نوجوان کی جلد کو پایا ہے۔ تو یہ کہنا تھا کہ سیدنا سال رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جایا گیا اور عرض کیا گیا، سال بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ ان کے بارے میں کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، عامر بن ربیعہ کو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاما یقتل احدکم اخاہ اذا رأى احدکم من اخیہ ما یعجبہ فلیدعو لہ بالبرکہ۔ سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے درپے کیوں ہے؟ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کوئی خوش کن بات دیکھے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں، تو انہوں نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا، دونوں گھٹنوں اور اذار کے اندر کے جو حصے ہیں جو وضو کے لیے دھوئے جاتے ہیں دھویا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ وہ پانی نظر لگے ہوئے شخص پر سیدنا سال رضی اللہ عنہ پر بہا دیں۔ تو اس طرح ثابت ہے پانی بہانا، جس کی نظر لگ جائے اس سے عرض کی جائے، اسے بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، نظر ہر کسی کی لگ سکتی ہے، خوشی سے لگتی ہے۔ تو ماشاءاللہ کے الفاظ کلمات کہنے چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور برکت کی دعا کرنی چاہیے، بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ، اس طرح کے الفاظ۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔
صحیح مسلم باب الطب والمرض والرقاء کے اندر کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، اور ہر انسان یا حسد کرنے والے کی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ تو نظر والے آدمی کو اس طرح دم بھی کر سکتے ہیں۔ سیدنا حسن و حسین کریمین رضوان اللہ علیہ اجمعین جو رضی اللہ عنہما ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کلمات کے ساتھ دم کیا کرتے تھے جو صحیح بخاری میں ہے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ ایک اور جگہ بھی یہ دعا جو موجود ہے، اللہم رب الناس اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ تو یہ نظر لگ جائے جس کو تو اس انداز میں دم کیا جا سکتا ہے۔ نظر لگ جانا برحق ہے۔ عمومی کسی بندے کا پانی وہ لینا کوئی ایسا ثابت تو نہیں ہے، تو ویسے دم کر کے پانی پھینکا جا سکتا ہے، وہ آپ پھینک دیں اس بندے پر۔ آپ کسی نیک بندے سے دم کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نظر بد سے محفوظ فرمائے، شیطان کے چیلے چانٹوں سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔